السلام علیکم، میں ہوں گوہر بٹ، اور اب تک کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے درمیان جو ایک چپکلش کی صورتحال ہمیں ابھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس بارے میں آج آپ سے بات کروں گا۔ آئی جی سندھ کے اغوا کی حوالے سے جو فوج نے اپنی طور پہ ایک رپورٹ تیار کی، اس کا خلاصہ منظر عام پر آ گیا، جس کو بلاول بھٹو نے ویلکم کیا ہے، جبکہ نواز شریف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اس بات پر اب تک ایگری نہیں کر پائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کس حد تک کردار ہونا چاہیے۔ پہلے بھی بلاول کی طرف سے ذرا کنی کترانے والی صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی رہی کہ جب انہوں نے ایک نواز شریف کے بیانے سے خود کو ڈسٹنس پہ کیا، اور بی بی سی کو ایک انٹرویو کے درمیان انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بڑا شوق لگا جب نواز شریف نے تقریر کے دوران جو ہے آرمی چیف کا اور آئی ایس اے چیف کا نام لے دیا، کیونکہ ایسا کچھ طے نہیں ہوا تھا ہماری پی ڈی ایم کے اجلاس میں۔ تو اس سے لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ بلاول جو ہے وہ نواز شریف کے بیانیے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ بلاول کی اپنی ایک جماعت ہے، وہ نواز شریف کے بیانیے کو فالو کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ لیکن جو 26 نکات جن کے اوپر سب نے یہ طے کیا تھا کہ ان نکات میں سے کوئی ایک جماعت بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، اس کے حوالے سے ایک تاثر ابھرا کہ پیپلز پارٹی جو ہے شاید وہ ان نکات سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اور ابھی جب یہ آئی جی کے حوالے سے جو ایک رپورٹ جسے کہا جاتا ہے کہ وہ انکوائری رپورٹ منظر عام ہوئی، میں تو وہ نہیں مانتا کہ وہ رپورٹ منظر عام پر ہوئی، کیونکہ اس میں کسی کا نام نہیں ہے، کسی کا عہدہ نہیں ہے، اور کیا عہدوں پر وہ فائز تھے جہاں سے ان کو ہٹایا گیا، اور اب آگے کیا کارروائی کی جا رہی ہے، اس بارے میں بالکل لا علم ہے ہم سب لوگ۔ یہ فوج کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ فوج چاہے تو پبلک کر دے، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ 3 جرنیل جو ہیں ان کا کورٹ مارشل ہوا، ایک بریگیڈیئر صاحب کا بھی کورٹ مارشل ہوا، یہ باقاعدہ بتایا گیا، ان کی تصاویر دکھائی گئیں، اور فوج چاہے تو ان کے بارے میں بھی بتا دے، نہ چاہے تو اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف جو اصل بات ہے ہمارا موضوع، وہ پی ڈی ایم کی دونوں اہم ترین جماعتوں کے درمیان میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس وقت کی اس بات پر اختلاف موجود ہے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کس حد تک کردار ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی جس کی ایک تاریخ ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ 53 سال سے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ختم کرنے کے لیے سرکردہ ہیں۔ انہوں نے بہت مارے کھائیں، پھانسیاں لیں، جیلیں، کوڑے، شہادتیں، بے نظیر کی شہادت، بہت کچھ انہوں نے سہا۔ زرداری صاحب کے 11 سال جیل میں، ابھی پھر وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس وقت کس طرح سے ہمیں لڑنا ہے، اور کس وقت ہمیں آگے ہونا ہے، کس وقت ہمیں بیک فٹ پہ جانا ہے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت اپنی پوزیشن سے یو ٹرن لے رہی ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران نیازی کو سلیکٹڈ کا لفظ جو ہے وہ سب سے پہلے خطاب یا لقب جو بھی کہہ لیں، اس کو سب سے پہلے بلاول نہیں دیا تھا، اور اسمبلی کے پہلے اجلاس میں دیا تھا، اور اس پر بھی عمران خان نے ڈیسک بجایا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ تو اسی طرح جو مسلم لیگ نون تھی وہ تب ذرا خاموش تھی، ان کا سارے کا سارا جو تھا وہ بیانیہ وہ اس وقت یہی تھا کہ جناب الیکشن جو رگ ہوا ہے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ بلاول نے ہی سلیکٹڈ کہا اور بلاول نے ہی سلیکٹر کہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب سے گلگت بلتستان کا الیکشن شروع ہوا ہے، بلاول شاید یہ 2 الفاظ ان کی میموری سے کہیں محو ہو گئے ہیں، ختم ہو کے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے نہ اب تک سلیکٹر کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ ٹرمز انہوں نے بولنا بند کر دی ہیں۔ جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے جو یو ٹرن لیا ہے، وہ یو ٹرن یہ لیا ہے کہ وہ عمران خان کے بارے میں تو ان کا کہنا ہے کہ کاکا ساڈا تیرے نال کوئی پھڈا نہیں، ساڈی گل تیرے وڈیاں نال ہے۔ اور اسی چکر میں مسلم لیگ نون سیدھا یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جو سب سے مضبوط ادارہ ہے پاکستان کے اندر، پاکستان آرمی، اس کے سربراہ قمر جاوید باجوہ، اور آئی ایس آئی جو بالکل ایک مضبوط ترین ادارہ ہے ہمارا ریاستی، اور اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کی جو حفاظت ہے، اور یہاں پہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس کو
اس کے ساتھ لڑنے میں فور فرنٹ پہ ہے، بالکل پہلی صفوں میں ISI نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اس کے سربراہ کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ ہے نواز شریف چاہتے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے، ان کو وہ ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ملک میں حالات خراب ہیں وہ سارے کے سارے ان دو افراد کی ذمے ہیں، اور انہوں نے ہی اس سلیکٹڈ کو عمران خان کو لا کے یہاں پر بٹھایا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن سے یو ٹرن لینا شروع کر دیا ہے، جبکہ نون لیگ جو ہے وہ مکمل طور پہ یو ٹرن لے چکی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں بیٹھ کر معرض وجود میں آئی، اسی میں انہوں نے سیاست کی۔ تمام الیکشن جتنے بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیے اور جیتے، سوائے 2018 کے الیکشن کے، وہ جیت نہیں سکے، لیکن باقی تمام الیکشنز انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر لڑے، اور پھر اکثر میں انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی اور حکومتیں بنائیں۔ یعنی یہ ریکارڈ شاید اس وقت تک کسی خاندان کے پاس یا کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے کہ وہ 10 سال تک جو انسانہ بلا شرکت غیرے پنجاب کے حکمران رہے، جو کہ پاکستان کی کل آبادی کا 56% ہے۔ تو یہاں پر ان کی حکومت 10 سال مسلسل رہی۔ اسی طرح دیکھا جائے تو بلاول بھٹو جو ہیں، ان کی پارٹی نے، ان کے خاندان نے بہت ساری قربانیاں دی، لیکن بلاول نے بھی شاید سیکھ لیا ہے کہ اگر دریا میں رہنا ہے تو مگر مچھ کے ساتھ بیر نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اب شاید وہ نون لیگ چونکہ ان کی جھولی سے اتر گئی ہے، گود سے اتر گئی ہے، اور اب بلاول شاید ان کی گود میں بیٹھنے کے لیے کوشاں ہیں، اور گلگت بلتستان کے میں حکومت بنانے کے لیے بڑی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے شاید سلیکٹر اور سلیکٹڈ کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا اپنی کسی تقریر میں بھی، اور سندھ حکومت بھی ان کا ایک سٹیک ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کا کوئی سٹیک جو ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں موجود نہیں ہے۔ ان کی پالیسی بڑی سیدھی ہے کہ نہ کھیڈاں گے تو نہ کھیڈن دواں گے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ایک مریم اور بلاول کے درمیان ایک ملاقات ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے درمیان جو ہے دونوں رہنما بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر ہمیں کیا پوزیشن رکھنی چاہیے تاکہ یہ PDM کا اتحاد بھی برقرار رہے اور چیزیں آگے بڑھ سکیں اور عمران حکومت سے ہماری جان چھوٹ سکے۔ ویسے ناظرین میرا اپنا ذاتی تجزیہ اور خیال یہ ہے کہ یہ PDM بہرحال برقرار رہے گا، اور اس کے جو پرائم آبجیکٹو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ جو دوسرا آبجیکٹیو انہوں نے ڈیزائن کیا تھا اور ڈرا کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست سے ختم کرنا ہے، تو وہ شاید اتنی جلدی ممکن نہیں، کیونکہ پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا ہے تب سے لے کے اب تک اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مستقبل قریب میں ختم بھی نہیں ہوگا۔ جتنے بھی سیاستدان ہیں انہیں بھی اس بات کا علم ہے، عوام کی کنزمپشن تک وہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ہے اور وہ رہے گا، اور ویسے ہونا نہیں چاہیے۔ اصولی اور آئینی بات تو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کردار رہے گا، اور جو بھی صورتحال بنے گی اس میں، یعنی اگر عمران حکومت ختم ہوتی ہے تو اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوگا۔ ان جماعتوں کی اپنی کوششیں اور جو جلسے، ریلیاں، لانگ مارچ، وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس طرف لانے کے لیے ہے، اس طرف مجبور کرنے کے لیے ہے کہ وہ عمران حکومت سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن PDM کی کامیابی جو ہے وہ صرف اور صرف اس بات پر منحصر ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پیج پہ رہیں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو ایک پیج سے ہٹا سکیں گے۔ بصورت دیگر ایسے طرح کم کرنا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔